حابیل اور قابیل۔ روئے زمین پر سب سے پہلا قتل قابیل بن آدم کے ہاتھوں سرزد ہوا کہ اس نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا۔ قابیل کے نام میں اہل علم کا اختلاف ہے، بعض قین، بعض قابین یعنی قائین اور بعض قابیل کہتے ہیں۔ جس سبب سے حابیل قتل ہوا اس میں اہل علم کا اختلاف ہے۔ ایک جماعت کا کہنا ہے کہ دونوں بھائیوں میں جھگڑے کی وجہ آدم کی ایک بیٹی سے نکاح تھا، اور بعض فرماتے ہیں کہ قربانی کا قبول نہ ہونا اس کا سبب تھی اولاد آدم کے نکاح۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چند دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آدم علیہ السلام کے ہاں جو بھی لڑکا پیدا ہوتا اس کے ساتھ ایک لڑکی پیدا ہوتی، پس وہ پہلے حمل سے پیدا ہونے والے بچوں کا دوسرے حمل سے پیدا ہونے والے بچوں کے ساتھ نکاح کر دیتے، یہاں تک کہ ان کے ہاں 2 حمل سے بیٹے حابیل اور قابیل پیدا ہوئے۔ قابیل کاشتکار اور حابیل چرواہا تھا۔ قابیل بڑا تھا اور اس کے ساتھ پیدا ہونے والی بہن انتہائی حسین و جمیل تھی۔ حابیل نے قانون کے مطابق قابیل کی بہن سے نکاح کرنا چاہا، مگر قابیل نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ میرے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی تیرے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی سے زیادہ حسین و جمیل ہے، لہٰذا اس سے نکاح کرنے کا میں زیادہ مستحق اپنے آپ کو سمجھتا ہوں۔ ان دونوں کے باپ آدم علیہ السلام نے بھی قابیل کو حکم دیا کہ وہ قانون شکنی نہ کرے، مگر قابیل نے انکار کر دیا، جس کی وجہ سے ایک جھگڑے کی صورت پیدا ہو گئی۔ فیصلہ کے لیے دونوں نے اللہ تعالیٰ کے حضور قربانی پیش کی تاکہ فیصلہ ہو جائے کہ اس حسین و جمیل لڑکی کا خاوند بننے کا کون حقدار ہے۔ آدم علیہ السلام قربانی کے دن وہاں موجود نہ تھے، بلکہ خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے مکہ گئے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا، اے آدم، کیا تم جانتے ہو کہ میرا ایک گھر زمین میں ہے؟ انہوں نے جواب دیا، اے اللہ، نہیں۔ فرمایا، میرا گھر مکہ کی سرزمین پر واقع ہے، تم وہاں جاؤ۔ اس کے بعد آدم علیہ السلام نے آسمان سے مخاطب ہو کر کہا، تم میرے بعد میرے اولاد اور اہل خانہ کی امانت داری کے ساتھ حفاظت کرنا، مگر آسمان نے یہ ذمہ داری لینے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد آپ نے زمین سے کہا، مگر اس نے بھی انکار کر دیا۔ پھر پہاڑوں سے کہا، انہوں نے بھی انکار کر دیا۔ پھر قابیل کو کہا، اس نے یہ ذمہ داری قبول کر لی اور کہا، آپ تشریف لے جائیں اور واپس لوٹیں گے تو آپ اپنے اہل خانہ کو اس حالت میں پائیں گے جو آپ کو خوش کر دے۔ پس آدم علیہ السلام چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد قربانی کا واقعہ ہوا۔ قابیل نے فخر یہ انداز میں کہنا شروع کیا کہ اس لڑکی کا میں زیادہ حقدار ہوں، اس لیے کہ یہ میری بہن ہے اور تجھ سے بڑا بھی ہوں اور اپنے والد کا جانشین بھی۔ جب دونوں نے قربانی کی تو حابیل نے ایک صحت مند جانور اور قابیل نے غلہ کا ایک ڈھیر قربانی کے طور پر پیش کیا۔ اس کے بعد زمین میں ناج کا ایک بڑا ڈھیر پایا، اسے صاف کر کے اس میں سے کھایا۔ جب آگ آئی تو اس نے حابیل کی قربانی کو کھا لیا اور قابیل کی قربانی کو چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے قابیل سخت غصہ میں آ گیا اور کہا کہ میں ضرور تمہیں قتل کر دوں گا تاکہ تو میرے بہن سے نکاح نہ کر پاؤ۔ حابیل نے جواب میں کہا، اللہ تو متقیوں کے ہی کی نظریں قبول کرتے ہیں، اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ اٹھائے گا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہ اٹھاؤں گا۔ میں اللہ رب العزت سے ڈرتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میرا اور اپنا گناہ تو ہی سمیٹ لے اور دوزخ بند کر رہے۔ ظالموں کے ظلم کا یہی ٹھیک بدلہ ہے۔ پس قابیل کے نفس نے اس کو اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ کر لیا اور وہ اس کو قتل کرنے کے لیے تلاش کرتا رہا۔ حابیل پہاڑ کی چوٹی پر بکریاں چراتا تھا، پس ایک دن وہ تلاش کرتے کرتے اس کے پاس جا پہنچا۔ بکریاں گھاس چر رہی تھی،
اور حابیل پاس سویا ہوا تھا۔ قابیل نے ایک بڑا پتھر اٹھایا اور اس کا سر کچل دیا۔ حابیل مر گیا اور قابیل نے اس کو ویسے ہی بے گور و کفن چھوڑ دیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب اس کیا کریں۔ پس اللہ تعالیٰ نے 2 کوے جو آپس میں بھائی تھے ان کو بھیجا۔ انہوں نے آپس میں لڑائی کی اور ایک دوسرے کو قتل کر دیا۔ پس قاتل کوے نے مقتول کوے کے لیے زمین میں گڑھا کھود دیا اور اس میں ڈال کر مٹی سے دبا دیا۔ جب قابیل نے یہ منظر دیکھا تو کہا، ہائے، میں اس کوے سے بھی گیا گزرا ہوں کہ اسی طرح اپنی بھائی کی لاش چھپا دیتا۔ قرآن مجید میں یہ واقعہ کچھ اسی طرح مذکور ہے۔ ترجمہ: پھر اللہ تعالیٰ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کھودنے لگا تاکہ اسے بتائے کہ اپنے بھائی کی لاش کیسے چھپائے، اور دیکھ کر وہ بولا، افسوس مجھ پر، میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپانے کی تدبیر نکال لیتا۔ اس کے بعد وہ اپنے کیے پر بہت پچھتایا۔ آدم علیہ السلام واپس لوٹے تو اپنے بیٹے کو اس حال میں پایا کہ اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا تھا۔ قرآن کریم اس واقعے کی اسی طرح اطلاق دیتا ہے۔ ترجمہ: ہم نے آدم علیہ السلام اس امانت کو آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا تو وہ اسے اٹھانے کے لیے تیار نہ ہوئے اور اس سے ڈر گئے، مگر انسان نے اسے اٹھا لیا۔ بے شک وہ بڑا ظالم اور جاہل ہے۔ یعنی قابیل نے آدم علیہ السلام کی امانت کو اٹھا لیا، لیکن پھر وہ ان کے اہل خانہ کی حفاظت نہ کر سکا بلکہ قتل کا ارتکاب کر بیٹھا۔ اور بعض کہتے ہیں کہ حوا کے بطن سے آدم علیہ السلام کی ہر مرتبہ ایک لڑکا اور ایک لڑکی جڑوا پیدا ہوتی تھی۔ جب لڑکا بلاغت کی عمر کو پہنچ جاتا تو اس کا نکاح اس لڑکی سے کر دیتا جو اس کے ساتھ پیدا نہ ہوئی تھی بلکہ کسی اور حمل سے تھی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کچھ یوں ہے۔ عبداللہ بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رمی کرنے کے لیے آ رہا تھا اور وہ میرے ہاتھ کا سہارا لیے ہوئے تھے۔ جب ہم سمراہ الصوب نامی جگہ پہنچے تو وہ کھڑے ہو گئے اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے روایت بیان کرنے لگے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، عورت کو اپنے جڑوا بچوں کا باہم نکاح کرنے سے منع کر دیا گیا، بلکہ دوسرے حمل کے ساتھ جڑوا بنا کر نکاح کیا جاتا تھا۔ حوا کے بطن سے ہر حمل میں ایک بیٹا اور ایک بیٹی پیدا ہوتی تھی۔ پس آدم علیہ السلام کے ایک خوبصورت اور ایک بدصورت لڑکی الگ الگ حمل سے پیدا ہوئی۔ بدصورت لڑکی کا جڑوا بھائی خوبصورت بہن کی جڑوا بھائی سے کہنے لگا، تم اپنی بہن کا نکاح میرے ساتھ کر دو اور میں اپنی بہن کا نکاح تیرے ساتھ کر دوں گا۔ اس نے کہا، نہیں، بلکہ میں اپنی بہن کے ساتھ نکاح کرنے کا خود کو حقدار اور اہل اور مستحق۔ پس دونوں نے قربانی کی۔ دمبا قربان کرنے والے کی قربانی قبول ہو گئی اور اناج کا ڈھیر پیش کرنے والے کی قربانی رد ہو گئی۔ پس اناج کے ڈھیر والے نے دمبے والے کو قتل کر دیا اور قربانی کا دمبا مسلسل اللہ کے پاس محفوظ رہا، یہاں تک کہ اسحاق کے فدیہ کے طور پر اسے جنت میں بیچ دیا گیا اور کوہ صفا پر شبیر میں سمرت السوم نامی جگہ پر اسے ذبح کر دیا گیا۔ یہ جگہ رمی کرتے وقت تمہارے دائیں جانب پڑتی ہے۔ ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ بعض اہل کتاب سے نقل کرتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے جنت میں خطا واقع ہونے سے قبل حضرت حوا سے قربت فرمائی، پس وہ حاملہ ہو گئی۔ بوقتی زچگی انہوں نے کسی بھی قسم کی تکلیف نہ اٹھائی، نہ درد اور کمزوری محسوس کی، اور نہ ہی کچھ کھانے کی خواہش ظاہر کی، اور نہ ہی بوقتی ولادت
کسی قسم کا خون دکھا، اس لیے کہ جنت انتہائی پاکیزہ جگہ ہے۔ اس حمل کی اولادت سے قین، قابیل اور اس کی جڑواں بہن پیدا ہوئی۔ پھر جب ممنوع درخت کا پھل کھایا اور خطا کا ارتکاب ہو گیا اور دونوں زمین کی طرف اتار دیے، یہاں آ کر آدم و حوا کی قربت ہوئی، تو اس حمل کی زچگی کے وقت انہوں نے تکلیف، درد، کمزوری محسوس کی اور خون بھی دیکھا، اور نقاہست کے سبب غش کی کیفیت آ گئی۔ اس حمل سے حابیل اور اس کی جڑواں بہن پیدا ہوئی۔